السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں سلمان حسن۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پیٹرول 1 روپیہ مہنگا ہو گیا۔ نئی قیمت 257 روپے 13 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی۔ ڈیزل 7 روپے اضافے کے بعد 267 روپے 95 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ وزارت خزانہ نے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رات کا اضافہ کر دیا گیا ہے اور پیٹرول کی قیمت میں 1 روپیہ اضافہ ہوا ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت 257 روپے 13 پیسے ہو گئی ہے، جبکہ ڈیزل 7 روپے اضافے کے بعد فی لیٹر 267 روپے 95 پیسے ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں وزارت خزانہ کی جانب سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے اور نئی قیمتوں کا اطلاق 12 بجتے ہی ہو گیا ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ ایف بی آر کو جنوری کے دوران 80 ارب روپے ریونیو شارٹ فال کا سامنا۔ ذرائع کے مطابق ایف بی آر نے جنوری کے دوران 872 ارب سے زائد کا ریونیو جمع کیا۔ جنوری کے لیے ایف بی آر کا ریونیو ہدف 956 ارب روپے مختص کیا گیا تھا۔ جولائی سے جنوری 7 ماہ کے دوران 6496 ارب روپے ٹیکس جمع کیا۔ ایف بی آر کا جولائی سے جنوری ٹیکس ہدف 6964 ارب روپے تھا۔ ذرائع کے مطابق جولائی سے جنوری مجموعی ریونیو شارٹ فال 465 ارب سے زیادہ ہو گیا۔ ماہانہ بنیادوں پر ایف بی آر ٹیکس محصولات میں 29% گروتھ ہوئی۔ سالانہ بنیادوں پر 7 ماہ کے دوران محصولات میں 26% اضافہ ہوا۔ آئی ایم ایف شرط کے مطابق ٹیکس ٹو جی ڈی پی تناسب ہدف کو حاصل کیا۔ اور اب آپ کو خبر دیں ڈیرہ غازی خان سے، جہاں پر خارجی دہشت گردوں کا ایک بار پھر تھانہ ہوا کی جھنگی پولیس چیک پوسٹ پر حملہ جو ہے اس کی خبر سامنے آئی ہے۔ جھنگی چوکی پر تعینات پنجاب پولیس کے بہادر جوانوں نے دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا۔ ترجمان پنجاب پولیس کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے 15 سے 20 دہشت گردوں نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر مختلف اطراف سے حملہ کیا۔ دہشت گردوں نے حملے میں راکٹ لانچر، ہینڈ گرینیڈ سمیت جدید اسلحہ استعمال کیا۔ پنجاب پولیس کے ترجمان کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے۔ کسی دوسری ہائی کورٹ سے جج لانے اور چیف جسٹس تعینات کیے جانے کی خبروں پر خدشات۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے دیگر ہائی کورٹ سے جج لانے کی مخالفت میں صدر مملکت اور چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ دیا۔ دوسری ہائی کورٹ سے جج لایا جائے، نہ چیف جسٹس بنایا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کا صدر مملکت اور چیف جسٹس آف پاکستان کو خط۔ ذرائع کے مطابق ججز کے خط کی کاپی سندھ، لاہور اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز کو بھی ارسال کی گئی ہے۔ ججز کی جانب سے خط میں کہا گیا ہے کہ دوسری ہائی کورٹ سے کوئی جج نہ لایا جائے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہی 3 سینئر ججز میں سے کسی کو چیف جسٹس بنایا جائے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ دوسری ہائی کورٹ سے جج لانے کے لیے بامعنی مشاورت ضروری ہے۔ دوسری ہائی کورٹ سے جج لانے کے لیے وجوہات دینا بھی ضروری ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی نسبت لاہور ہائی کورٹ میں زیر التوا کیسز 2 لاکھ ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جاری سینیورٹی کیسے تبدیل ہو سکتی ہے؟ ذرائع کے مطابق جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس ستار اعجاز اسحاق خان اور جسٹس سمن رفت امتیاز خط لکھنے والوں میں شامل ہیں، جبکہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر خط لکھنے والے ججز میں شامل نہیں۔ مشیر وزارت قانون بیرسٹر عقیل ملک کہتے ہیں جج کو ٹرانسفر کرنے کا اختیار آئین پاکستان دیتا ہے۔ ابھی ایسا کچھ ہو رہا ہے یا نہیں بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ 10 فروری تک حتمی فیصلہ ہو جائے گا۔ پروگرام ٹونائٹ وتھ سمر عباس میں گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر عقیل ملک کا کہنا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کے خط کا جواب حکومت نہیں دے گی، چیف جسٹس صاحبان نے دینا ہوا تو دیں گے۔ پیکا ایکٹ پر اب بھی بات چیت کے لیے تیار ہے۔ میڈیا پہ ہی میں نے خبر دیکھی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے کوئی جج آ رہا ہے اور کچھ یوٹیوبرز نے یا کچھ لوگوں نے یہ خبر کو شیئر ضرور کیا ہے، لیکن اس میں حتمی کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ آئین کا آرٹیکل دیکھیں، میں کسی بھی ہائی کورٹ سے لایا جا سکتا ہے جب آپ کا آئین پاکستان اس کی اجازت دیتا ہے کہ جج کی مرضی کے بغیر نہیں، جج کی مشاورت جو ہے، اس کی کنسنٹ جو ہے اس میں شامل ہونا ضروری ہے۔ اور میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 200 جو ہے، آرٹیکل 200 آئین پاکستان کا، وہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ یہ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی چیز ماورائے آئین یا ماورائے قانون کی جا رہی ہے۔ قانون اور آئین میں گنجائش موجود ہے، لایا جائے گا کہ نہیں لایا جائے گا اس سے میں ابھی کوئی کامنٹ نہیں کر سکوں گا۔ لیکن اگر آپ کے جو 10 تاریخ کو آپ کی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی میٹنگ ہونی ہے، اس میں سے اگر یہاں سے جج صاحبان چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ویکنسی آ جاتی ہے۔
تو پھر اس ویکنسی کو فل کرنے کے لیے عامر فاروق صاحب تو ہو رہے ہیں ایلیویٹ نا, سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں وہ. دیکھیں میں یہ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا, 10 تاریخ کو جب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہوگا آپ کے سامنے تمام تر چیزیں آ جائیں گی. سندھ میں قبضہ مافیا کی شکایات, وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے 7 رکنی کمیٹی بنا دی, وزیر داخلہ سندھ کمیٹی کے سربراہ مقرر, انسداد بدعنوانی کے وزیر آئی جی سندھ, چیئرمین اینٹی کرپشن سندھ کمیٹی کے ارکان ہوں گے, ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ کمشنر کراچی, سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو بھی کمیٹی کا حصہ. سندھ میں زمینوں پر قبضے کی متعدد شکایات پر کمیٹی قائم کی گئی. تو سندھ میں قبضہ مافیا کی شکایات, اس پر کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے. بات کریں گے دنیا نیوز کے نمائندے محمد اشد ہمارے ساتھ موجود ہیں. اشد, کب سے یہ کمیٹی جو ہے کام شروع کرے گی؟ جی دیکھیں, سندھ میں قبضہ مافیا کی لاتعداد شکایتیں, اس پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کمیٹی قائم کر دی ہے. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار سمیت 7 رکنی کمیٹی جو ہے کہ 7 رکنی کمیٹی کے سربراہ ہوں گے. انسداد بدعنوانی کے وزیر آئی جی سندھ, چیئرمین اینٹی کرپشن سندھ بھی کمیٹی کے ممبر ہوں گے. ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ کمشنر کراچی, سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو بھی اس کمیٹی کا حصہ ہے. چند روز قبل چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے اپنے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی تھی تمام تر بزنس مینس کو. اس کمیٹی جو کمیٹی ہے وہ شکایات کے ازالے کے طریقہ کار بھی جو ہے وہ وضع کرے گی. اس کے ساتھ ساتھ بزنس کمیونٹی کے مسائل کے حل کے لیے سندھ حکومت نے کمیٹی بھی قائم کی ہے. پی پی چیئرمین بلاول بھٹو نے کاروباری افراد سے ملاقات میں مسائل کے حل کے لیے یقین دہانی کروائی تھی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بزنس فیسیلیٹیشن کوآرڈینیشن کمیٹی قائم کر دی ہے. 24 رکنی کمیٹی کے چیئرمین وزیر اعلیٰ سندھ خود ہوں گے. وزیر داخلہ سمیت 4 وزراء کمیٹی کے ممبر ہوں گے, جبکہ چیف سیکرٹری آئی جی سندھ جو ہے اور سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو جو ہے وہ بھی کمیٹی کے ممبر ہوں گے, جبکہ مختلف محکموں کے سیکرٹریز, کاروباری افراد اور ایسوسیشنز کے سربراہ بھی کمیٹی کے ممبر ہے. کمیٹی کاروباری برادری اور عام لوگوں کے مسائل کو حل کرے گی. جی ٹھیک ہے محمد اشد, بہت شکریہ آپ کا. متنازع پیکا ایڈ کے خلاف تمام صحافتی تنظیمیں یک زبان. لاہور, اسلام آباد اور کراچی سمیت ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے. کالے قانون کے خلاف صحافیوں نے یوم سیاہ منایا. نیشنل پریس کلب اسلام آباد سمیت مختلف پریس کلبز میں سیاہ پرچم لہرائے گئے. ملک بھر میں صحافی برادری نے متنازع پیکا ایڈ کے خلاف یوم سیاہ منایا. لاہور, اسلام آباد اور کراچی سمیت مختلف شہروں میں احتجاج. آزادی صحافت پر قدغن نامنظور کے نعرے لگائے گئے. صحافتی تنظیموں نے متنازع پیکا ایکٹ کی فوری واپسی کا مطالبہ کر دیا. شرکاء کا کہنا تھا کہ حکومت نے متنازع پیکا ایکٹ پر کسی اسٹیک ہولڈر سے مشاورت نہیں کی. اگر اس قانون کو تسلیم کر لیا تو کیمروں اور زبانوں پر تالے ہوں گے. اسلام آباد میں احتجاج سے خطاب کرتے ہوئے صدر پی ایف یو جے افضل بٹ نے کہا کہ کالے قانون کے خلاف سرکاری تقریبات کا بائیکاٹ کریں گے. سیکرٹری پی ایف یو جے ارشد انصاری نے لاہور میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ متنازع پیکا ایکٹ کو کالعدم کرانے تک احتجاج جاری رہے گا. سندھ کے مختلف شہروں میں بھی صحافی سراپا احتجاج. اوباڑو, کندکوٹ, ٹھل میں بھی صحافیوں نے احتجاج کیا. شرکاء نے منہ پر کالی پٹیاں باندھ کر احتجاج کیا. میرپور آزاد کشمیر میں بھی متنازع پیکا ایکٹ کے خلاف صحافیوں نے احتجاج ریکارڈ کرایا. رہنما تحریک انصاف رؤوف حسن کہتے ہیں کہ حکومت سے بات چیت کا کوئی امکان نہیں. رانا ثناء اللہ حکومتی کمیٹی کو تحلیل کر دیں. پروگرام ٹو نائٹ وتھ سمر عباس میں گفتگو کرتے ہوئے رؤوف حسن کا کہنا تھا کہ ایسی حکومت سے کیا مذاکرات کریں جو ایک ملاقات کا بندوبست بھی نہ کرا سکے. ہم جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایک انکوائری ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جی کیا معاملات ہوئے, کیسے ہوئے, کون رسپانسبل ہے, کیا شواہد موجود ہیں, کس کے حق میں, کس کے خلاف. 2018 اور 2024 کے جو الیکشنز ہیں ان میں کوئی مماثلت نہیں ہے, کوئی کمپیریزن نہیں ہے. جس طریقے سے 2024 کے الیکشنز لوٹے گئے ہیں, ڈاکہ ڈالا گیا ہے, وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. انہوں نے اپنی جو بے توقیری تھی وہ تو اسی وقت ثابت کر دی تھی جب انہوں نے ہمیں کہا جی کہ ہم کل آپ کی ملاقات کروا دیں گے آپ کے مذاکراتی وفد کی خان صاحب کے ساتھ, اور 7 دن تک یہ کل کر کے لٹکاتے رہے. اس کے بعد انہوں نے ہینڈز اپ کر دیے کہ یہ ہمارے بس کا روگ نہیں ہے.